ایک ایسٹرائڈ مسلسل زمین کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے لیے سائنسدان ناسا میں تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اس منصوبے کو بہتر بنا رہے ہیں کیونکہ چند ہی سالوں میں ایک خلائی چٹان کافی قریب آ سکتی ہے۔ ایپوپس ایک سیارچے کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ سب سے قریب ہے، اور ہمارے لیے واقعی ایک برا دن ہوگا کہ یہ چیز شہر کا صفایا کر دے گی۔ خلاباز یا خلائی سائنسدان اس چیز کا پتہ لگا رہے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو دوستوں، آج سے 5 سال بعد ایک صبح اٹھنے اور خوفناک خبر سننے کا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا میٹرائڈ براہ راست آپ کے شہر پر گرنے والا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ معمول محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہی سالوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ حال ہی میں ناسا نے ایک خوفناک پیشن گوئی کی ہے کہ ایک بہت بڑا میٹرائڈ زمین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ نے جو سنا ہے یہ کوئی افواہ یا سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے سب سے قابل اعتماد خلائی ایجنسیوں میں سے ایک کی طرف سے ایک سنگین وارننگ ہے۔ قدیم مصری طریقہ کار میں ان کے افراتفری اور تباہی کے خدا کو ایپوپس کہا جاتا تھا، اور آج اس بڑے سائز اور ممکنہ تباہی کی وجہ سے ناسا کے سائنسدانوں نے اس میٹرائڈ کو ایپوپس کا نام دیا ہے، اور یہ بہت بڑی خلائی چٹان تقریباً 1100 فٹ چوڑی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ تقریباً 4 فٹ بال فیلڈ کے سائز کا ہے، جو خلا میں ناقابل یقین رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اب سے صرف 5 سال بعد 13 اپریل 2029 کو خوفناک حد تک زمین کے قریب آنے کی توقع ہے۔ ناسا کے سائنسدان ڈیپ خلائی کمیونیکیشن کمپلیکس میں کام کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں 70 میٹر ریڈیو اینٹینا کے ذریعے اس کی حرکت کا حساب لگا کر ایپوپس کی حرکت کو درست طریقے سے ٹریک کرنے میں کامیاب رہے۔ ابتدائی طور پر ان کا خیال تھا کہ یہ محفوظ فاصلے سے زمین کے پاس سے گزر جائے گا، لیکن حالیہ مطالعات سے بہت قریب تر نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ ماہرین کو براہ راست اثر کا خدشہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ذرا سوچیں، کیا اگر کوئی 1100 فٹ چوڑا چٹان خلا سے براہ راست زمین سے ٹکرائے تو اس کے خوفناک اثرات ہوں گے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سینکڑوں ایٹمی بموں کے برابر توانائی چھوڑ سکتا ہے۔ ذرا اس کے بارے میں سوچیں کہ جاپان 80 سال پہلے گرائے گئے 2 ایٹمی بموں سے ریکور نہیں ہو سکا، تو کیا ہوگا اگر ایک جگہ سینکڑوں ایٹمی بم ایک ساتھ گر جائیں؟ تو تصور کریں کہ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہوگا، عمارتوں کو کچل دیا جائے گا، بڑی آگ بھڑک اٹھے گی، اور اس سے ایک زبردست صدمے کی لہر پھیلے گی جس سے دنیا بھر میں ہر طرف تباہی پھیلے گی۔ اس کے اثرات کی براہ راست جگہ جس کے بارے میں فی الحال سائنسدانوں کو علم نہیں ہے، لیکن جہاں بھی یہ ہونے والا ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اگر یہ سمندر میں گرتا ہے تو یہ بہت بڑے سیلاب اور سونامی کا باعث بن سکتا ہے، اور ساحلی علاقوں کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ اگر یہ کسی گنجان آباد شہر سے ٹکراتا ہے تو اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور نقصان کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر یہ کسی دور دراز علاقے میں گرتا ہے تو اس کا ماحولیاتی اثر شدید ہوگا۔ یہ جنگل کی آگ کا سبب بنے گا اور فضا میں بہت زیادہ دھول چھوڑے گا، جس سے موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ سورج کی روشنی کو روکے گی اور دنیا بھر میں فصلوں کو متاثر کرے گی۔ اس زبردست آگ کے بارے میں سوچیں کہ یہ تصادم دھماکے سے گرمی لانے والا ہے، اپنے آس پاس کی ہر چیز کو جلا دے گا اور آگ کا طوفان کھڑا کر دے گا۔ یہ شعلے تیزی سے پھیلیں گے اور جنگلوں، قصبوں اور شہروں کو راکھ میں بدل دیں گے۔ دھواں آسمان کو تاریک کر دے گا اور دنیا کو بہت زیادہ مصیبت اور مشکلات کے دور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تمام مشہور نیوز چینل کی ہیڈ لائنز یہی ہیں۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اس ممکنہ تباہی کے بعد زمین پھر کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ پیشن گوئیاں تشویشناک ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ واقعہ اختتام کی نشانیوں سے منسلک ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ایپوپس کے زمین سے ٹکرانے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا امکان نظر آتا ہے؟ یہ ایک وارننگ کی طرح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی آگ ہے جو حجاز کی سرزمین سے نکلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حجاز کی سرزمین سے آگ نہ نکلے گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کی شدت کے بارے میں سوچیں جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ رات کے آسمان کو روشن کر دے گی اور میلوں دور سے نظر آئے گی۔ کیا آپ کو یقین ہے
کہ کوئی زمینی وسیلہ ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی آگ کی وجہ سے ہم ایسا نہیں سوچتے، لیکن ایک میٹرائٹ اثر سے ہونے والی تباہی جیسا کہ ناسا نے پیشن گوئی کی ہے، اس طرح کی آگ کی وجہ بصرہ میں اونٹوں کا حوالہ اس کی وسیع رینج اور ویزیبلٹی کی نشاندہی کرتا ہے۔ آگ جو زمین پر حملہ کرنے والے ایک بڑے میٹرائٹ کے ممکنہ نتیجے کے ساتھ آتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچیں جیسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ زمینی ذرائع سے ممکن نہیں اور یہ صرف ایک معجزے سے ہوگا۔ اب سائنسدان بتا رہے ہیں کہ زمین کی رسائی کس طرح بدل سکتی ہے اور اس واقعہ کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں مذکورہ عظیم آگ کا بھی ایک قدرتی سبب ہوگا، جیسا کہ اپوپس میٹرائٹ اثر ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کا ایک اور نسخہ بھی ہے جس میں آگ کے بارے میں کہا گیا ہے جو لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حجاز کی سرزمین سے آگ نہ نکلے گی وہ آگ قائم نہیں ہوگی۔ لوگوں کو ان کے اجتماع کی جگہ پر جانا یہ اتنی بڑی تباہی کا اشارہ دیتا ہے کہ یہ لوگوں کو حفاظت کی تلاش میں اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور میٹرائٹ امپیکٹ سے ہونے والی تباہی سے بچنے کے لیے اس طرح کا منظر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر سکتا ہے۔ اجتماع کی جگہ کو اکثر قیامت کے لیے جمع کرنے کی جگہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ایسی آگ زمین پر ہونے والی آخری تباہی ہوگی جس کے بعد لوگ بڑے پیمانے پر اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ کچھ سائنسدانوں کے بشمول ناسا سینٹر فار نز ارتھ آبجیکٹ اسٹڈیز کے ڈیوڈ فرنوکیا کا خیال ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ 2029 میں اپوپس زمین سے کچھ فاصلے سے گزر جائے، لیکن پھر بھی اس کے خطرے سے مکمل طور پر انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی رائے ہے کہ یہ دوبارہ اپنی رسائی میں واپس آ جائے گا اور 2068 میں زمین سے ٹکرائے گا۔ لہٰذا جبکہ ہمیں قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا کو ختم کرنے کا واقعہ ہوگا، یہ ایک امکان ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے ان نشانیوں میں سے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم بالکل نہیں جانتے کہ آخر کب اور کیسے آئے گا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اس کے لیے تیار رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو کچھ بھی آگے ہے ہمارے لیے ویک اپ کال ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں کسی آفت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں بطور مسلمان ہمارے فرائض کی یاد دہانی کرائے، بلکہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ اب ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ناسا کی اس پیشن گوئی پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں اس کا تعلق آخری زمانے کی علامت سے ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے؟